قال تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق على رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل ہم اور آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہدیہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جشن شادی کھانا آبادی کے موقع پہ میلاد شریف کا پروگرام منعقد کیا گیا. سب سے پہلے تو میں نوشے بابو عزیزم جناب منہاج صاحب کو شادی کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. شادی کا یہ جو کانسیپٹ ہے، شادی کا یہ جو سلسلہ ہے، یہ شروع کہاں سے ہوا؟ آئیے سب سے پہلے ہم اس کو سمجھتے ہیں. یہ رشتہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے لیے بنایا. اللہ تبارک و تعالی رشتوں سے پاک ہے. سورۃ الاخلاص میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: لم یلد ولم یولد. نہ اسے کسی نے پیدا کیا نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، وہ اکیلا ہے. تو یہ رشتے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے لیے بنایا. آپ سے اگر سوال کیا جائے کہ ان تمام رشتوں میں سب سے زیادہ عظمت والا کون رشتہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ کہیں گے ماں اور بیٹے کا رشتہ، باپ اور بیٹے کا رشتہ، بھائی اور بہن کا رشتہ. لیکن اگر میں آپ کو ایک پہلو سے سمجھاؤں تو آپ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ شوہر اور بیوی کا رشتہ یہ وہ رشتہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں قائم کیا، اور اللہ تبارک و تعالی خود قائم کیا. جنت میں قائم کیا اور خود قائم کیا. انسانوں کے درمیان یہ وہ سب سے پہلا رشتہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں قائم کیا. اس کی عظمت کو سمجھے. اس کا سلسلہ کہاں سے جاری ہوا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی پیدا کیا، مٹی سے بنایا، اور جب اس میں روح پھونک دیا تو آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کے لیے جنت میں ان کا ٹھکانہ بنا دیا. ظاہر سی بات ہے اتنی بڑی جنت، اس میں آدم علیہ السلام تنہا رہا کرتے تھے. آج اگر کسی کا 4 کمرے پہ مشتمل گھر ہو اور اس میں وہ تنہا رہتا ہو، اس سے اگر کوئی سوال کرے
کہ آپ کیسی گزر رہی ہے زندگی، اب تو گھر دوار بن گیا، تو وہ کہیں گے کہ کیا بتاؤں، یہ 4 کمروں کا گھر کاٹنے کے لیے دوڑتا ہے۔ اب ذرا سوچے، آدم علیہ السلام اتنی بڑی جنت میں تنہا رہا کرتے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، حشت، بہشت، اس طرح کا نام آپ بھی سنے ہوں گے۔ ان دروازوں میں سے صرف ایک دروازوں کی جو چوڑائی ہے اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دروازوں کی چوڑائی اتنی ہے کہ اگر کوئی شخص ایک دم تیز رفتار سواری پہ سوار ہو کر کے ایک دروازے سے دوسرے دروازے کی طرف جانا چاہے تو اس کو ایک دروازے سے دوسرے دروازے کی طرف جانے میں 70 برس لگ جائے گا۔ اب ذرا سوچیں، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو، سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کو پانے کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ کس جنت کی؟ جس جنت کی چوڑان وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس جنت کی چوڑائی صرف زمین و آسمان کی برابر ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ اتنی بڑی جنت میں آدم علیہ السلام تنہا رہا کرتے تھے۔ تب اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو پیدا کیا۔ اب کس طرح سے پیدا کیا اس میں ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن، کہ جب ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی امر کا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے لیے صرف اتنا کہتا ہے ان یقول، تو اس کے لیے صرف اتنا کہتا ہے کن، ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے، فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو پیدا کیا اور ان سے آپس میں دونوں کا نکاح کر دیا۔ کس لیے نکاح کیا؟ کیوں نکاح کیا؟ نکاح کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں میں سے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا، تمہیں میں سے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ اس سے تمہیں سکون حاصل ہو، تاکہ اس سے تمہیں سکون پہنچے۔ معاشرے میں بیویوں کا کام ہی یہی ہے کہ وہ اپنے شوہر کو صرف سکون پہنچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ حضرت آدم علیہ السلام کو سکون حاصل ہو۔ تو یہی کانسیپٹ ہے، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ یہ تو ہو گئی تمہیدی گفتگو۔ آج کی گفتگو کے لیے میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو وہ خطبہ نکاح سناؤں جو نکاح سے پہلے خطبہ نکاح جو قاضی صاحب کھڑے ہو کر کے نکاح پڑھانے سے پہلے پڑھتے ہیں، اور اس میں جو قرآن شریف کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں، اس میں ان تمام لوگوں سے کیا مخاطب ہو کر کے قرآن شریف کی آیت میں کیا کہہ رہے ہیں، میں وہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہاں سے شروع کرتے ہیں الحمدللہ۔ قاضی صاحب ڈائریکٹ کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں الحمدللہ، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ نحمدہ،
جب تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، نحمدہ ونستعینہ، اور ہم اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، ونؤمن بہ، اور ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں، ونتوکل علیہ، اور ہمارا اسی پر پورا بھروسہ ہے۔ آج معاشرے میں دیکھیں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ہمارا بھروسہ ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ہمارا یقین ہے؟ آج شادی کے موقع پہ اللہ معاف کرے 100% میں سے 60 یا 70% کا شادی کے موقع پہ اللہ پہ بھروسہ رہنے کے بجائے لڑکی کے باپ پہ بھروسہ رہتا ہے۔ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا، اور ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے نفس کی گڑبڑیوں سے، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، اور اپنے اعمال کی گڑبڑیوں سے، مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، اور جسے اللہ ہدایت دینا چاہے اسے دنیا کی کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکتی، وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اور جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے اسے دنیا کی کوئی طاقت ہدایت یافتہ نہیں بنا سکتی، وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اما بعد، اس کے بعد قاضی صاحب قرآن شریف کی 3 آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ پہلی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ قاضی صاحب یہ 3 آیت کیوں پڑھتے ہیں، آخر یہ وجہ کیا ہے، جبکہ ان تینوں آیت میں نکاح کا نہ حکم ہے نہ نکاح کا تذکرہ ہے، پھر یہ 3 ہی آیت کیوں پڑھتے ہیں اور دوسری آیت کیوں نہیں پڑھتے جس میں صراحتاً نکاح کا حکم ہے، اور دوسری آیت فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، یہ آیت کیوں نہیں پڑھتے، صرف یہی آیت کیوں پڑھتے، یہ 3 آیت کیوں پڑھتے ہیں؟ تو آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو، اس میں اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی کسی خاص گروہ سے مخاطب ہو کر نہیں فرماتا، انسانوں کی کسی خاص برادری سے یا انسانوں کی کسی خاص جماعت کو مخاطب کر کے نہیں کہتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی پوری انسانی برادری کو مخاطب ہو کر فرماتا ہے، اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، ڈرو اس رب سے جس نے تم تمام لوگوں کو، تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، جس نے تم تمام لوگوں کو ایک جان سے پیدا کیا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور انہی دونوں کو ملنے سے بے شمار مرد و عورت پیدا ہوئے۔ اس آیت کو خطبہ نکاح میں کیوں پڑھا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم شادی کے بارے میں ہمارا جب خیال آتا ہے، جب ہم اپنے بچوں کی شادی کرنے کے بارے میں جب سوچتے ہیں، تب ہمارا سب سے پہلا یہ خیال آتا ہے کہ جب ہم رشتہ تلاش کرتے ہیں اس میں ہم اپنی برادری کے لوگ، اپنے کاسٹ کو ڈھونڈتے ہیں کہ ہماری برادری، اگر ہم انصاری میں ہیں تو ہماری انصاری برادری کے ہی
لڑکی ہو اور ہماری انصاری برادری میں ہی رشتہ ہو. لیکن اس آیت میں انسانوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ اے لوگوں، جب تم تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ماں باپ سے پیدا کیا، جب تم تمام لوگ ایک ماں باپ سے پیدا کیے گئے ہو، تو یہ کیسی برادری، یہ کیسا کاٹ جھاٹ، یہ کیسی برادری، کون شیخ، کون پٹھان، کون انصاری، اس میں انسانوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں انسانوں کو جھنجھوڑ کر کے کہہ رہا ہے اے لوگوں، تم تمام لوگوں کو ایک ماں باپ سے پیدا کیا، اس لیے تم تمام لوگ آپس میں کاٹ چھاٹ کرنے سے ڈرو اس رب سے جس رب نے تم تمام لوگوں کو ایک ماں باپ سے پیدا کیا. جب تم تمام لوگ ایک ماں باپ کے پیدا کیے گئے ہو، جب تم تمام لوگ آدم اور حوا کے اولاد ہو، تو اس کے باوجود تم تمام لوگوں کو آپس میں کاٹ چھاٹ کیسا، یہ کیسی برادری. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، انسانوں کو جھنجھوڑ کر کے کہہ رہا ہے اے لوگوں، ڈرو اس رب سے جس رب نے تم تمام لوگوں کو ایک ماں باپ سے پیدا کیا، اور تم تمام لوگوں کو ایک ماں باپ سے پیدا کر کے تم تمام لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے جوڑ دیا. ہاں، قرآن شریف کی دوسری آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نزدیک کون معزز، کون مقرب، کون کیسا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے. 26ویں پارے کی سورۃ الحجرات کی دوسری آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثیٰ، اے لوگو، ہم نے تم تمام لوگوں کو ایک مذکر ایک مؤنث سے پیدا کیا. انا خلقناکم، بے شک ہم نے پیدا کیا، ایک مذکر ایک مؤنث سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ سے پیدا کیا. اور تم تمام لوگوں کو پیدا کر کے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، ہم نے تم تمام لوگوں کو الگ الگ شعبوں میں، الگ الگ قبائل میں بانٹا. کیوں بانٹا؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تمہارا پہچان ہو سکے، تاکہ تم آپس میں خلط ملط نہ ہو جاؤ، تاکہ تم پہچانے جا سکو، تاکہ تمہارا خاندان، تمہاری پہچان ہو سکے، اس لیے ہم نے تم کو بانٹا. لیکن آج ہم بانٹنے بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بانٹنے کے اعتبار سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اعلیٰ خاندان کے اور اعلیٰ نسب والے ہیں، جبکہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ معزز مکرم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوگا، جو سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والا ہوگا. لیکن آج ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہمارے بانٹنے کا جو اصل مقصد